میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی ہے۔ آپ خیریت سے ہوں گے، اور چودھری عبداللہ محمد ولاگ سیریز کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں۔ ابھی تک کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیلی کوئی نہ کوئی بات، انفارمیشن، کوئی نئی چیز، یا کوئی پرانی چیز کسی نئے اینگل کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں، اور ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہیں۔ تو آج بڑی امپورٹنٹ چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ کافی دن سے میں سوچ رہا تھا ٹاپک کو ڈسکس کروں، لیکن چونکہ آج کا دن یہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، انتخاب کیا ہے، اور اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اچھا، مین چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو آج، وہ ورڈ ہے ڈپریشن۔ ایکچولی یہ ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے کہ ہر بندہ اس سے گزرتا ہے۔ یہ ڈپریشن جو ہے، آپ کہہ لیں آپ کو، یہ ایک ایسی سٹیٹ ہے جس میں ہم جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ چیز ہمیں جب نہ ملے، جب ہمیں ہمارے مطابق، ہمارے مائنڈ سیٹ کے مطابق، ہماری خواہشات کے مطابق کوئی چیز نہ ہو رہی ہو، یا ہمیں کس چیز کا کمی کا سامنا ہو، تو ایسی سٹیٹ میں جو ہمیں کنڈیشن، ایک سٹیٹ بنتی ہے، اسے کہتے ہیں ڈپریشن۔ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے دنیا میں جس کو جو ہے وہ ڈپریشن کا کوئی شکار نہ ہوا ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ خوشحال ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، سورسز ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ڈپریس رہتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ان کی دماغ کے اندر کلک کر جاتی ہے، اور وہ اس کو حاصل نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن سٹیٹ کے حوالے سے جو مین بات یہ بتانا چاہوں گا آپ کو میں، چونکہ بحثیت قوم اگر ہم دیکھیں تو اتنا زیادہ ہمارے مائنڈ سیٹ پہ اٹیک ہوتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کا، کہ ہم جو ہے نا وہ ڈپریس ہونا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر ایک بات یہ کرتا ہوں، اگر آپ دیکھیں تو جو ایک سٹیٹ کہتے ہیں نا انسان کی، اوقات کہتے ہیں جس کو آپ کہہ لیں، آپ ہر بندے کی اپنی ایک سٹیٹ ہوتی ہے، ایک اوقات ہوتی ہے۔ ہم سٹیٹ یا سٹیٹس کہہ لیں آپ، جو حالت ہے، جو سٹیٹس ہے انسان کی، ہم کوشش سارے یہی کر رہے ہیں کہ ہم اپنا سٹیٹس جو ہے نا وہ بنائیں، نہیں دکھائیں۔ جو پرابلم آ رہی ہے ہمارے پاس وہ یہ آ رہی ہے کہ ہم ڈپریس کا شکار بھی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ جو ہمارا سٹیٹس ہے ہم اس کو بنانے پہ کام نہیں کر رہے۔ ہم جب اس کو کام نہیں کرتے تو ہمیں جو پرابلم ہوتی ہے، جیسے بڑی مشہور بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں کہیں پہ، تو جاب اس طرح کریں جیسے آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں۔ بڑا مشہور یہ قول ہے یہ، اور اگر آپ بزنس کر رہے ہیں کہیں پہ اپنا، تو بزنس ایسا کریں کہ جیسے آپ وہاں پہ جاب کر رہے ہیں۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، مطلب کام کو کرنے کی کنڈیشن، کام کو کرنے کی صورتحال، کام کو کرنے کا طریقہ کار واضح ہو چکا ہے کہ ہم جب چیزیں کریں گے، کیونکہ انسان جب کام کرتا ہے، جب اپنا سٹیٹس بنانے لگتا ہے، تو انسان کو سٹیٹس بناتے وقت جو چیز کا پرابلم یا راستہ یا مسائل پیش آتے ہیں، وہ یہ آتے ہیں کہ اس کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہوتی انسان کے کام کے اندر، جس کی وجہ سے وہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو ڈپریس جو ہے وہ نہ ہوا ہو۔ تو ڈپریشن کو دور کرنے کا جو طریقہ ہے ایک، وہ بڑا سمپل سا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سب اپنا سٹیٹس بنانے کے اوپر جو ہے وہ اپنا سرو کریں۔ سٹیٹس ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو وہ بنانے کے لیے جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کام یا ٹائم ٹو جاب جو ہے وہ صبح جو ہے وہ 9 to 5 ہے، لیکن میری پرسپشن، میری سوچ، میرا کام یہ ہے کہ آپ جو ورک لوڈ ہے آپ کا، وہ آپ کا اتنا ہو، اگر آپ کنسسٹنٹلی کام کر رہے ہیں تو وہ 9 to 9 ہو۔ اگر آپ گیپ لے رہے ہیں تو آپ کا کام 14 گھنٹے ہونا چاہیے۔ آپ یہ 12-14 گھنٹے کام کر کے دیکھیں، کیونکہ ہر چیز کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، انویسٹمنٹ کے بعد رزلٹ ہوتا ہے۔ ہم انویسٹمنٹ کرتے نہیں ہیں، رزلٹ مانگتے ہیں، وہ چیز ہمیں ملتی نہیں ہے، ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ تو ڈپریشن کو دور کرنے کا سب سے بہترین جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی صورتحال سے ہم کام کو فوکس کریں، اور انویسٹمنٹ اپنے ٹائم کی کریں۔ آپ جتنا ٹائم کی انویسٹمنٹ کریں گے، 12 گھنٹے 14 گھنٹے، اتنے ہی آپ کو ریوارڈ اس کے جو ہے وہ آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ڈپریشن کا جو سب سے اہم چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سٹیٹ کو، مائنڈ کو ریلیکس رکھیں، اپنا ٹائم کو انویسٹمنٹ پہ لے کے جائیں، کام کو فوکس کریں۔ دیکھیں، میں یہ بات اکثر اوقات کرتا رہتا ہوں کہ جس لمحے کوئی کام کرنا ہے تو وہ کام کرنا ہے ہم نے۔
اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرتا ہوں کہ اس بات کا ٹینشن نہ لیا کریں، پریشان نہ ہوا کریں کہ ہائے بہت کام ہے میں تھک گیا ہوں۔ سوچیں جس لمحے کام نہیں ہوگا اس لمحے کیا ہوگا۔ جیسے کووڈ آیا تو 2-3 سال تک لاک ڈاؤن لگا رہا، لوگوں کے جابس بزنس سارے جو ہیں وہ اپسیٹ ہو گئے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ جب ہمارے پاس کام ہوتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور جب کام ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہم پھر کوس تیار ہوتے ہیں کہ ہائے کام نہیں ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو ڈپریشن کو دور کرنے کے ہیں، کیونکہ میں بھی اس کے اوپر ورک کر رہا ہوں، ہم بھی اس ڈپریشن کے اوپر ورک کر رہے ہیں۔ میکسیمم گرینری لگائیں، گرینری میں بیٹھیں، تر و تازگی میں بیٹھیں، جتنا اچھا آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے اتنا ہی آپ کا مائنڈ کے جو نروز ہیں، نیورونز ہیں، وہ اچھا اس کا رسپونڈ کریں گے۔ تو ڈپریشن کو دور کرنے کا جو واحد حل ہے، جو میں نے آپ کو یہ بتا چکا ہوں آج، اپنے ٹائم کی اچھی انویسٹمنٹ کریں، 12 سے 14 گھنٹے کام کرنے کی عادت ڈالیں، اور کوشش کریں کہ جو چیز آپ کے سٹیٹس بنانے میں کارآمد ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں آپ۔ تو آپ دیکھیے گا آپ کا جو ڈپریشن کا جو ایک ٹینشن ہے نا وہ دور ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، یہ کسی کو لگ جائے، کسی کو ہو جائے ڈپریشن، تو اس کے بڑے خطرناک جو ہے نا وہ نتائج ہے، بندہ ایک پاگل پن کی حد تک چلے جاتا ہے ڈپریشن اگر ہو جائے۔ تو ڈپریشن کے حوالے سے میں نے یہ آج ولاگ بنانا تھا، اور چونکہ میں کوشش کرتا ہوں ہم جو بھی بات آپ کے ساتھ ڈسکس کریں وہ ہم خود بھی اس کے اوپر عمل کریں اور باقی بھی لوگوں کو بتائیں، کیونکہ ہماری بھی اسٹیٹ آف مائنڈ، ہر بندے کی کام کی جاب کی فیلڈ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات پہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہی کریں کہ ڈپریس نہ ہو، ذکر اذکار کرتے جائیں، اور ڈپریشن سے جو کیا کہتے ہیں دور ہونے کا جو ایک طریقہ ہے، یا جو قرآن کی دعا بھی ہے، ایک آیت بھی ہے، وہ یہ ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ ایک آیت پڑھ لیا کریں، اس سے بھی بڑا جو ہے وہ سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ کے ساتھ ہم رابطے میں بھی ہیں، اچھی اچھی باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اچھے اچھے ولاگز آپ کے ساتھ آئیں گے، ویوز بھی آئیں گے، اور امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ولاگ ٹاپک پسند آئے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا ہمارا حامی و ناصر ہو، اور آپ کو جو ہے وہ ڈپریشن جیسی بیماریوں سے دور رکھے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔